वैसे तो इस वीक का जो क्रिटिकल करंट अफेयर है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कादियानियों से मुतल्लिक। मेरा उसमें मौकिफ जरा डिफरेंट है। तैयार है ना मौलवियों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो मैं करनी इंशाल्लाह। फैसला तो वर्ष कोई नहीं जो होना क्योंकि रिव्यू पिटीशन के बाद ये फैसला आया, लेकिन मैं देखता हूं ये इतना इनका जो ईमान है ना उछल रहा, ये कितना अरसा निकालता है। और मौलवियों अपने ईमान के ऊपर अब साबित कदम रहना है। तो जब ये पैराग्राफ वापस हो गया, अब मिर्जा साहब का बूथा जो है वो देखने वाला था कि अब मिर्जा साहब किस अंदाज से गुफ्तगू करेंगे। अब ये दाढ़ी पर हाथ मार मार के गुफ्तगू करते हैं या नहीं करते, इनकी फूक कितनी निकली है। भी आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कादियों में फैसला चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो हो गया है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? कोई चेंज नहीं हुआ। आपको किसने कह दिया चेंज हो गया? वो तो पैरा हज़फ हुआ है, चेंज कहां से हुआ है? मैं अगर इस पे बोलूं तो पूरे मुल्क के अंदर आग लग जाएगी, आपको अंदाजा नहीं है। तो औरिया मकबूल जान साहब तो जेल में गए हैं ना, तो कल मेरी भी खबर आ जाएगी और वो बिल्कुल जस्टिफाई होंगे मुझे पकड़ने में कि मैं मुल्क में आग लगा रहा हूं इस तरह की गुफ्तगू करके। फिर सारी पब्लिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी तोड़ने के लिए। मैं कहता हूं जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो इसकी इस बकवासात पर मुतवज्जे हों और इसको लगाम डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता अय्याम में मुबारक सानी केस के अंदर मिर्ज़ाइयों को जो खुफिया तबलीग की इजाज़त दी गई, जो रिव्यू का 42 नंबर पैराग्राफ था उसमें, तो उसके हवाले से मुसलमानों में जो इश्तिआल आया और जो गम व गुस्सा की जो लहर थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उसकी वजह से मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उलमाए किराम उनकी रहनुमाई करते हुए सर फहरिस्त थे। उलमाए किराम ने अपनी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा कर इस फैसले के हवाले से, इसके गैर शरई होने के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। इस पर मैंने भी 2 वीडियोस रिकॉर्ड करवाई, यह आपके सामने थंबनेल शो हो रहा है कि जिसमें हमने पहली वीडियो के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था और इसी तरह जो दूसरा फैसला था, इन दोनों फैसलों के अंदर क्या सुकम थे, क्या खराबियां थी और आईनी कानूनी एतबार से इसके अंदर क्या मामलात थे, वो सारे हमने वाजे किए। शरई एतबार से इसका क्या हुक्म बनता था वो भी हमने वाजे किया। और दूसरे बयान में हमने ये बयान किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको बदलने के कौन कौन से तरीके हैं। तो वो हमने 6 निकात बयान किए थे कि इन निकात के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की मेहनतें रंग लाई, उलमाए किराम का प्रोटेस्ट करना और आवाज़ उठाना रंग लाया और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो मुतनाज़ा पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 42, ये आपके सामने शो भी हो रहा है, इसको उन्होंने वापस ले लिया। यानी जो कादियानियों की तबलीग की, खुफिया तबलीग की जो इजाज़त थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले ली। तो गोया कि ये मामला ही ख़त्म हो गया कि उनको जो इजाज़त दी गई थी पहले, तो वो अब इजाज़त, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पैराग्राफ हज़फ कर लिया तो इसका मतलब है वो इजाज़त ख़त्म होगी। और यही उलमाए किराम का मकसूद था और इसी हवाले से प्रोटेस्ट भी हो रहा था और इसी हवाले से बयानात भी दिए जा रहे थे। इस पर मिर्ज़ा जो है, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस पर इसने क्या अपने रिव्यूज़ दिए, पहले वो सुनेंगे और फिर फैसला तब्दील होने के बाद इसने क्या रिव्यूज़ दिए वो सुनेंगे। और उसके बाद हम ये कहेंगे मिलकर कि मरने से पहले ए स्टूडेंट कर ले इस पे गौर, मिर्ज़ा का वो बयान और था, ये बयान और। क्रिटिकल करंट अफेयर है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कादियानियों से मुतल्लिक। उसके हवाले से मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं और अभी कोई बहुत बड़े प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है तमाम ने। मेरा उसमें मौकिफ जरा डिफरेंट है, वो मैं अभी पब्लिकली सामने रखना नहीं चाहता। उसकी वजह यह कि अभी रखने से मसले का रुख बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जी मेरा मौकिफ डिफरेंट है? मैं कहता हूं एक तो मौकिफ वो है जो उलमाए किराम ने रखा कि ये जो पैराग्राफ नंबर 42 है रिव्यू के अंदर, इसके अंदर कादियानियों को खुफिया तबलीग करने की इजाजत दी गई है। तो हमारा मौकिफ यह है, उलमा का मौकिफ यह है, मुसलमानों का मौकिफ यह है कि इस पैराग्राफ को खत्म किया जाए और ये जो कादियानियों को खुफिया तबलीग की इजाजत दी गई है ये इजाजत खत्म की जाए। ये मुसलमानों का और उलमा का पॉइंट ऑफ व्यू था और ये क्या कह रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट है। मैं कहता हूं अगर तेरा पॉइंट ऑफ व्यू खत्म नबूवत के मुआफिक होता, खत्म नबूवत के हक में होता, मुसलमानों के हक में होता, तो कभी भी उसको तू डिफरेंट ना कहता, कभी भी तू उसको बयान करने में
कतराता ना, बल्कि तू बर मौका बर महल जो है अपना मौकिफ देता कि जब उस मौकिफ की जरूरत थी, लेकिन तूने अपना मौकिफ जाहिर नहीं किया और तू उसको डिफरेंट कह रहा है। तो हर जी शऊर मुसलमान समझ सकता है कि वो डिफरेंट किस एतबार से होगा, वो इसी एतबार से होगा ना कि जी आप तो कादियानियों के हवाले से कह रहे हैं कि जी खुफिया इजाजत की बात कर रहे हैं, मैं मां बदौलत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता हूं कि जी इनको एलानिया भी इजाजत होनी चाहिए। और आगे क्या कह रहा है, जी मेरा मौकिफ आएगा तो फैसला जो है उसका रुख बदल जाएगा। भाई अगर तेरा मौकिफ वो खत्म नबूवत के मुआफिक है तो फैसले का रुख क्यों बदलेगा? तेरा मौकिफ वो मुसलमानों के हक में है, कादियानियों के खिलाफ है, तो फैसले का रुख क्यों बदलेगा? लेकिन अगर तेरा मौकिफ कादियानियों के हक में है, कादियानी नवाजी में है, कादियानियों के फ्रंट मैन के तौर पर तेरा मौकिफ है, तो यकीनन फैसले का रुख बदलेगा। जब ये एंटी कादियानी काम के लिए निकलेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उस वक्त मौके को गनीमत जानते हुए इनके ऊपर ये एटम बम फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार है ना मौलवियों? तो जो मैं करनी इंशाअल्लाह। तो ये क्या कह रहा है कि जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाऊंगा तो वो पॉइंट ऑफ व्यू उलमा पर बम की तरह गिरेगा। तो उलमा पे बम की तरह क्या गिरेगा? वो यही गिरेगा कि जी कादियानियों को इजाजत होनी चाहिए। काजी फायज ईसा साहब आपने तो खुफिया इजाजत दी है ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो ये कहेंगे कि जी इनको एलानिया भी इजाजत होनी चाहिए, ये खुलकर तबलीग किया करें, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ये फैसला रिवर्स ना हो। फैसला तो वर्स कोई नहीं होना, फैसला तो वर्स कोई नहीं होना, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के बाद ये फैसला आया। मिर्जा साहब गैब की खबर देते हुए ये बता रहे हैं कि ये फैसला अब रिवर्स नहीं होना। भाई ये मुसलमान तो कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। अगर बिल फर्ज बज़ाहिर असबाब मुसलमान को ना भी नजर आ रहे हों तो मुसलमान इस अंदाज की गुफ्तगू नहीं करता। वो यही कहता है अल्लाह इन कादियानियों को खाइब खासिर करे, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे। ये किसी एतबार से भी अपने गंदे अजाइम में कभी भी कामयाब ना हो। मुसलमान तो इस अंदाज की गुफ्तगू करता है, लेकिन ये बंदा किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है कि ये फैसला वापस नहीं होना। और जरा बराबर भी इसकी जुबान नहीं लड़खड़ाई, इसके चेहरे पर कोई शिकम नहीं आया, इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी के आसार नहीं आए कि ये शर्मिंदगी से कह रहा हो कि यार ये तो बुरा हो गया है कि ये अब फैसला वापस नहीं होगा। इस तरह नहीं कह रहा, बल्कि इस अंदाज से कह रहा है जैसे कि ये गोया इस फैसले से राजी हो और इसका मनचाहा फैसला हो गया हो। और अब ये मौलवियों को जो है वो दाढ़ी पे हाथ रख रख कर उनको चैलेंज कर रहा है कि ये वापस करवा के दिखाओ और ये फैसला वापस नहीं होना। पाकिस्तान के कानून में अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती जो उन्होंने कर दिया, इल्ला ये कि 2/3 अक्सरियत से कुछ पार्लियामेंट में आइन के अंदर मजीद अमेंडमेंट हो जाए जो ये चाह रहे हैं, और फिर इसका कोई रिजल्ट निकले जो कि एक समझ लें ना होने वाली बात है, ना होने वाली बात है। मिर्जा अगर तुझे नहीं पता कवानीन के हवाले से और तुझे यह भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है, तो तुझे चाहिए कि तू मेरी ये वाली वीडियो देख। इसके अंदर मैंने 6 निकात बयान किए हैं और इन 6 निकात के तहत मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के 6 तरीके बयान किए हैं। तो ये बगौर सुन लेना ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो कि इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब्दील हो सकता है। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, और फिर इसका कोई रिजल्ट निकले जो कि एक समझ लें ना होने वाली बात है, ना होने वाली बात है। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या ये मुसलमानों को मोटिवेट कर रहा है कि तुम इस फैसले के खिलाफ कोई ना कोई अपना इकदाम करो, या उनको ये डीमोटिवेट कर रहा है कि भाई ये नहीं बदलने वाला, ये जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये जो उलमाए किराम बयान दे रहे हैं और जिस तरह जिसकी भी जितनी ताकत है वो अपनी ताकत के एतबार से इस फैसले के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है अपने अपने तरीके से, ये तुम्हारा सारा करना ये फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये रिव्यू आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, अब इसके अंदर तब्दीली हो सकती नहीं है। और जो तब्दीली का तरीका था वो हल्का सा बता के ये नीचे नीचे से होकर निकल गया और इसने उसके ऊपर पूरी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उसके बाद भी इसने ये कह दिया कि ये बदलना नहीं है। इस उसूल के तहत तो अब इनका ये एहतजाज क़यामत तक चलना चाहिए जब तक कि ये पार्लियामेंट से कोई कानून साजी नहीं करवा लेते। लेकिन मैं देखता हूं ये इतना इनका जो ईमान है ना उछल रहा, ये कितना अरसा निकालता है। ये क़यामत तक अब ये तब्दील नहीं हो सकेगा, ये गैब की खबर दे रहा है मिर्जा। और फिर उन उलमा को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये टॉन्ट कर रहा है कि चूंकि ये फैसला क़यामत तक तब्दील नहीं होना तो तुम्हारा प्रोटेस्ट भी क़यामत तक जो है ये खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन इस गबी इंसान को ये पता ही नहीं था कि क़यामत से पहले ही
قیامت آ جانی ہے. ہمارا موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہ میں انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا اور ہر پاکستانی بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں رہنے والے مسلمان بالعموم اس کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہوں گے. اس وقت میں لا کے انشاءاللہ تعالی اپنی ویڈیو مارکیٹ میں رکھوں گا. تو جب علماء کا موقف یہ ہے کہ قادیانیوں کو خفیہ اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے, تو مجھے بتاؤ مسلمانوں, مرزا کون سا موقف رکھے گا؟ وہ یقیناً یہی موقف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کہے گا میں بدولت یہ کہتا ہوں کہ ان کو خفیہ بھی اجازت ہونی چاہیے اور اعلانیہ بھی اجازت ہونی چاہیے, تب جا کر اس کا موقف ڈیفرنٹ ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ میں نے شروع میں اس لیے بات کر دی کہ ہو سکتا ہے لوگ ہماری یہ کرنٹ ایشو والی ویڈیو دیکھ کے کہیں گے اس پہ بات کیوں نہیں کی. میں تو بےتاب ہوں بات کرنے کے لیے, میں تو فی البدی 2 گھنٹے اپنا درد دل رکھنے کے لیے تیار ہوں. مجھے اس کے لیے کوئی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آلریڈی ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یہ لیں جی, مرزا صاحب آلریڈی ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں, اور وہ کس طرح کر رہے ہیں کہ جی کچھ عرصہ پہلے قادیانی بھائی میرے پاس آئے, اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے, اور قادیانیوں کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. تو گویا کہ ان کے چمکتے چہرے ثابت کر کے ان قادیانیوں کو یہ اللہ کی رحمت میں ثابت کر رہا ہے, اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہنے والا ثابت کر رہا ہے. اور پھر قادیانیوں کے حوالے سے یہ بیان دیتا اور سنائی دیتا ہے, اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے, جس کا صاف یہ مطلب نکلتا ہے کہ اب وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے رہیں, ختم نبوت کا انکار کرتے رہیں, اور اس کانے کو اپنا نبی مانتے ہیں, رسول مانتے رہیں. لیکن ماں بدولت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چونکہ انہوں نے مسلمان کہہ دیا ہے, مومن کہہ دیا ہے, تو لہٰذا اب وہ بالکل بری و ذمہ ہیں اور وہ مسلمان ہیں. یہ ہے اس کا ختم نبوت پر کام, اور یہ ختم نبوت پر کس انداز سے کام کر رہا ہے کہ معاذ اللہ نبیوں کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ توحید کے مقابلے میں تو نبی تو شیء کوئی نہیں ہے. معاذ اللہ, بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. اور یہ انبیاء کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. تو یہ ہے اس کا ختم نبوت پر کام, اور یہ اس بات پر اطرار ہے کہ ختم نبوت پر کام میں کر رہا ہوں. حالانکہ اس ویڈیو کے اندر بھی اس کا اینٹی ختم نبوت ہونا اور اس کا قادیانیوں کے حق میں بات کرنا اور قادیانی نواز ہونا بالکل ظاہر ہو رہا ہے. اور مولویوں اپنے ایمان کے اوپر اب ثابت قدم رہنا ہے. لیکن جب ہم اگلی ویڈیو چلائیں گے تو اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا, اور وہاں پر بالکل بھیگی بلی بن کر نیچے سے ہو کر نکلنے کی کوشش کرے گا. اور جب تک اس فیصلے کو چینج نہیں کرواتے اس وقت تک تمہارا احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تمہارا احتجاج کسی ڈنڈے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو ہم پھر حق بجانے میں ہوں گے یہ کہنے پہ کہ تم سب لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو, دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں مرزا ہم حق بجانب ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ تو قادیانیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے, تو مسلمانوں کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا, اور جو تیرا کام ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب چونکہ ہر ایک مسلمان کو یہ پتا ہے کہ عدالت نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا ہے, یعنی جو 42 نمبر پیراگراف کے اندر قادیانیوں کو خفیہ تبلیغ کی اجازت تھی, وہ سپریم کورٹ نے وہ پیراگراف ہی واپس لے لیا. اور واپس لینے سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ یقیناً وہ یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جو پہلے خفیہ اجازت کی ایک شک نکل رہی تھی اور ایک قانون بننے جا رہا تھا, اب وہ قانون نہیں بنے گا, اور قانون اپنی اصل حالت میں ہی رہے گا کہ ان کو خفیہ بھی منع ہے اور ان کو اعلانیہ بھی منع ہے. تو جب یہ پیراگراف واپس ہو گیا, اب مرزا صاحب کا بوتھا جو ہے وہ دیکھنے والا تھا کہ
کہ اب مرزا صاحب کس انداز سے گفتگو کریں گے, اب یہ داڑھی پر ہاتھ مار مار کے گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کی پھوک کتنی نکلی ہے وہ اب اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں. بھائی آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قاضیوں میں فیصلہ چینج نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ہو گیا ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اب یہ جی اس کے جلے پر اس بندے نے نمک چھڑکا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ قادیانیوں کا یہ والا فیصلہ واپس نہیں ہوگا, اور آپ تو اتنی لمبی ہانک رہے تھے کہ قیامت تک واپس نہیں ہونا, نہیں بدل سکنا, اور مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ آپ کر رہے تھے, مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی آپ مکمل کوشش کر رہے تھے. اب یہاں پر دیکھیں کس انداز سے یہ پھرے گا اور کس انداز سے اپنے بیان کو بدلنے کی ناکام کوشش کرے گا. اگر کوئی بچہ بھی اس کا یہ بیان سنے گا نا, وہ کہے گا کہ وہ جا ہوئے مرزا اور ڈوب کے مر جا کسی جگہ, اور کہیں اب دوبارہ تو چہرہ نہ دکھائیں کہ تیرا وہ بیان اور تھا, یہ بیان اور. کوئی چینج نہیں ہوا, آپ کو کس نے کہہ دیا چینج ہو گیا؟ وہ تو پیرا حذف ہوا ہے, چینج کہاں سے ہوا ہے؟ کیسا مدحیہ خیز جواب ہے, کہتا ہے جی وہ تو پیرا حذف ہوا ہے, چینج کہاں سے ہوا ہے؟ او بھائی پیرا حذف ہو گیا, جو تبلیغ کی خفیہ اجازت والا پیرا تھا وہ حذف ہو گیا, ختم ہو گیا. تو مطلب کیا نکلا کہ قادیانیوں کو خفیہ تبلیغ کی اجازت نہیں ہے, تو اس کو تبدیل ہی تو کہتے ہیں کہ قانون جو 298B اور 298C تھا وہ اپنی اصل پر ہی برقرار رہا, کہ اس کے اندر کوئی ایسی قید نہیں تھی کہ یہ اعلانیہ کے لیے یا خفیہ کے لیے ہے, جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ 298B اور 298C یہ اعلانیہ کے لیے بھی ہے اور خفیہ کے لیے بھی ہے. لیکن جو ریویو کے فیصلے کے اندر 42 نمبر پیراگراف سے اس قانون کو جو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی وہ پیراگراف ہی واپس لے لیا گیا. مطلب یہ نکلا کہ اب وہ قانون نہیں ٹوٹے گا, وہ قانون اپنی جگہ رہے گا کہ خفیہ بھی ممنوع ہے اور اعلانیہ بھی ممنوع ہے. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں, یہ فیصلہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ میں اگر اس پہ بولوں تو پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس لیے پلیز یہ آپ کا سوال اگر نہ آیا ہوتا تو میں بولتا بھی نہ, اتنا بھی نہ جملہ بولتا. مرزا تیرا بولنا بنتا بھی نہیں ہے. اب تجھے چلو بھر پانی میں اپنی ناسیں ڈبو کر تجھے مر جانا چاہیے تھا کہ بھائی تو نے جس شد و مت کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ مار مار کر علماء کرام کو چیلنج کیا تھا, اور تو نے قادیانیوں کی پیٹھ تھپکی تھی کہ فکر نہ کرنا یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا, قیامت تک یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا. اب میں مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ قیامت تک پروٹیسٹ کے لیے وہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے رہیں اور وہ قیامت تک پروٹیسٹ کرتے رہیں. یہ جو تو کہہ رہا تھا نا, اب اس کے بعد تو تیرا بالکل بولنا نہیں بنتا. میں اگر اس پہ بولوں تو پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی, آپ کو اندازہ نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا اگر موقف بیان کروں گا تو ملک میں آگ لگ جائے گی. میں یہاں پر پھر سے وہی بات دہراؤں گا کہ مرزا اگر تیرا موقف, اگر تیرا پوائنٹ آف ویو وہ ختم نبوت کے موافق ہے, ختم نبوت کے حق میں ہے اور مسلمانوں کے موافق ہے اور قادیانیوں کے مخالف ہے, تو پھر کیوں کر ملک پاکستان میں آگ لگے گی, کیوں کر ملک پاکستان کا امن خراب ہوگا, اور کیوں کر مسلمانوں کے فیصلے کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہوگا. یقیناً تیرا جو موقف ہے, تیرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ قادیانیوں کے حق میں ہے اور ختم نبوت کے خلاف ہے, تبھی وہ ملک پاکستان میں آگ لگا دے گا, امن کو تباہ و برباد کر دے گا. تیرا موقف اتنا خطرناک ہے اور اتنا ختم نبوت کے مخالف ہے. اب میں اس کی انجینئرنگ کرنا شروع کروں تو اوریہ مقبول جان صاحب تو جیل میں گئے ہیں نا, تو کل میری بھی خبر آ جائے گی اور وہ بالکل جسٹیفائی ہوں گے مجھے پکڑنے میں کہ میں ملک میں آگ لگا رہا ہوں اس طرح کی گفتگو کر کے. پھر ساری پبلک سپریم کورٹ پہنچ جائے گی توڑنے کے لیے, پھر ساری پبلک سپریم کورٹ پہنچ جائے گی توڑنے کے لیے. اس لیے آپ وقت کا انتظار کریں, اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیں, اور انشاءاللہ تعالی میں کچھ عرصے بعد اس کے اوپر کلام کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے موقف کے آ جانے کے بعد ایک تو ملک میں آگ لگ جائے گی, دوسرا ملک کا امن تباہ ہوگا, اور تیسرا لوگ سپریم کورٹ کی دیواریں توڑیں گے. اتنا خطرناک موقف یہ بندہ رکھے بیٹھا ہے, اور اس خطرناک موقف کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میں نے خطرناک موقف ترک کر دیا ہے. میں توبہ کر چکا ہوں کہ میں وہ خطرناک موقف سامنے نہیں لاؤں گا, کیونکہ ملک میں آگ لگ جائے گی, ملک کا امن تباہ ہوگا, لوگ سپریم کورٹ کی عزت کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اتنا گندا اور واہیات میرا موقف ہے, اس سے میں نے توبہ نہیں کی. کہتا ہے انشاءاللہ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا دوبارہ سے گرم کرنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا جو قادیانی نواز ہے, قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے, یہ وہ مسئلہ دوبارہ سے لے کر آئے گا. میں کہتا ہوں جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں
وہ اس کی اس بکواسات پر متوجہ ہوں اور اس کو لگام ڈالیں کہ یہ اس طرح کے موقف بالکل بھی عوام کو بیان نہ کر سکے جن سے ملک میں آگ لگے، ملک کا امن تباہ ہو اور لوگ سپریم کورٹ کی عزت کو بھی نہ دیکھیں اور سپریم کورٹ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ بال میں نے اشارتاً بات کر دی ہے کہ وہ پیرے حذف ہوئے ہیں، وہ پیرے ریورس نہیں ہوئے۔ ان پیروں کے اندر جو کچھ لکھا گیا تھا نا، ایگزیکٹلی 180 ڈگری اس کے اگر لکھا جائے گا نا، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا اس کو الٹا کے اگر لکھ کے سپریم کورٹ ڈیٹیل فیصلہ جاری کرے گی نا، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ فیصلہ ریورس ہوا ہے۔ ابھی فیصلہ ریورس نہیں ہوا، دونوں پارٹیز ون ون پوزیشن میں چلی گئی ہیں۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو موقف اڈاپٹ کیا ہے کہ اب اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، جتنا ہو گیا اسی تھوڑے کو بہت سمجھا جائے اور اس معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے، یہی سب سے بیسٹ اپروچ ہے۔ اب مرزا صاحب آپ کی کھوتی کیوں بیٹھ گئی ہے؟ اب آپ کیوں جو ہے وہ اتنی نرمی سے کلام کرنے لگ گئے ہیں کہ جی وہ علماء نے سمجھداری کے ساتھ کام لیا اور جی وہ فیصلہ یہ جو ہے وہ اس کو ریورس کروا لیا، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی وہ جو فیصلہ جو ہے نا یہ ریورس ہوا ہے، تبدیل نہیں ہوا۔ اور اس کی لاجک کیا بیان کر رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے 42 پیراگراف میں لکھا تھا 180 ڈگری اس کا مخالف لکھتی تو تب یہ جو ہے اس کو تبدیل کرنا کہتے۔ میں کہتا ہوں ابے خبتی انسان اور انتہائی غبی انسان، تجھے ذرا برابر بھی علم نہیں ہے کہ معاملہ کیا تھا، پیراگراف میں کیا لکھا ہوا تھا اور کس بحاف پر لکھا ہوا تھا، اور اس کو واپس لینے سے کیا جو ہے وہ نتائج ہمیں ملے ہیں، کیا فوائد ملے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے جاہل ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا برابر بھی اگر تو نے قانون پڑھا ہوتا یا اس فیصلے کو گہرائی سے تو نے پڑھا ہوتا تو تو یہ بات نہ کرتا، بلکہ تو اس وقت گھونگلوں سے مٹی جاڑ رہا ہے، اور جو تو نے داڑھی پر ہاتھ مار مار کے علماء کو چیلنجز کیے تھے ان کی خجالت دھو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تیری ویڈیو سے بالکل صاف یہ بات ظاہر ہو رہی ہے۔ اب وہ پیراگراف 42 کیا تھا کہ جی ان کو خفیہ اجازت ہے، یعنی قادیانیوں کو خفیہ تبلیغ کرنے کی چند شروط کے ساتھ اجازت ہے، یہ بات تھی۔ اب اس کو سپریم کورٹ نے واپس لے لیا کہ یعنی کہ اب ان قادیانیوں کو خفیہ تبلیغ کرنے کی جو اجازت کی ایک بات چلی تھی، اب وہ اجازت ہم واپس لیتے ہیں، وہ اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ فیصلہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر تیرا موقف برقرار ہے کہ تو نے تبدیل کرنے کا کہا تھا اور علماء تبدیل نہیں کروا سکے، خالی ریورس کروا سکے ہیں، تو تو اپنی ان بدماشیوں پہ برقرار رہنا، اب کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ چونکہ مولوی راضی ہیں سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کے اوپر کہ وہ اپنا پیرا حذف کر دیں تو بہت اچھی بات، میں اس پہ خوش ہوں کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا رہے ہیں۔ رہا معاملہ ریورس ہونے والا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ حذف اور ریورس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خوش اسلوبی سے طے پا رہے ہیں، یہ حضرت اس بات پر خوش ہو گئے ہیں۔ پہلے جو ان کی بدماشیاں تھی وہ ساری جو ہے ہبا منصورہ ہو گئی، وہ جو نا اڑ کے کہیں آسمانوں کو چلی گئی ہیں یا زمین کی تحت الثری میں چلی گئی ہیں۔ اب وہ ان کی بدماشی جو ہے وہ کہیں پیشاب کے ذریعے بہ گئی ہے۔ اب یہ حضرت دوبارہ بدماشی کرنے جوگے نہیں رہے، اور یہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں یہ اسی پر خوش ہیں۔ یہ ہے مرزا کا دوہرا معیار اور یہ ہے مرزا کی ساری ٹور ٹار۔ اس کے پیچھے تم چلتے ہو اور اس جیسے خبتی انسان اور غبی انسان کے پیچھے تم اپنی زندگیاں اور اپنے ایمان تباہ و برباد کرتے ہو۔ اور لوگوں ہوش کرو، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔